آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو انسان ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو رشک کرنا چاہیے۔ دیکھیں حسد کرنا حرام ہے۔ ایک بندہ حسد کر رہا ہے نا، حسد کسی کے گھر کو دیکھ کے، کسی کی گاڑی کو دیکھ کے، کسی کے بینک بیلنس کو دیکھ کے حسد کر رہا ہے، تو یہ حسد کرنا حرام ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حسد کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سخی بندہ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس بندے کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے کہ یار مجھے بھی سخی ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، فرمایا کہ اس بندے کو دیکھ کر انسان کو رشک کرنا چاہیے کہ یار میرے پاس بھی ایسا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مسلمان دو بندوں پر رشک کر سکتا ہے، ایک تو وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اچھی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے باپ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی فضیلت کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ میں نے آدم کو فضیلت کیسے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اس کے بعد فرشتوں کو فرمایا فرشتوں جو علم میرے آدم کے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہے؟ عرض کی نہیں یا اللہ۔ فرمایا تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہم نے آدم کو زیادہ شان عطا فرمائی ہے، یعنی جناب آدم کی شان علم کی وجہ سے ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا اور وہ لوگ امت کے مقتدا بن جائیں گے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو علم کتنا ضروری ہے آج کے مسلمان کے لیے۔ میں جب ایسی حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اب یقین جانیے میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ یار آج ہمارے مسلمان کو کیا صورتحال ہے۔ ایک وہ بندہ، چلیں عوام تو عوام ہے نا، عوام کے بارے میں تو چھوڑ دیں، ہمارے کئی ایسے مولوی حضرات ہیں، کئی ایسے مصلح کے وارث ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، خود ان کو اپنی نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک میرے چونکہ میں مذہبی بندہ ہوں، تعلقات ہوتے ہیں، مولویوں کے مسئلے وغیرہ پوچھتے ہیں، یہ سارے معاملات، تو بعض اوقات مصلح کے وارث جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ ایسے مسئلے پوچھتے ہیں کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ خدا کے بندوں کم از کم تسی امام و تعالیٰ کا مسئلے تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ صورت، یعنی جب عوام میں سے خاص لوگوں کی یہ صورت حال ہے، پھر عوام کی علم کا کیا عالم ہوگا۔ چونکہ ہمارے ہاں بالکل جو نظام ہے نا علم سیکھنے کا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، ہم نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ، کسی عالم دین سے سیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ہزار غلطیاں کرتے ہیں نماز کے اندر بھی، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر کسی بندے پر رشک کرنا چاہتے ہو تو وہ دو قسم کے انسان ہیں، ایک سخی انسان ہے اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ ان دو بندوں پر تم رشک کر سکتے ہو۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اب عالم دین کی شان سن، عالم دین کی شان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلکہ اللہ طریقا بہ طریقا من طرق الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ علم کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ کاروبار کے لیے نا، کاروبار کے لیے 7 سمندر پار کر جاتے ہیں، 7 سمندر، دبئی میں جا رہے ہیں، برطانیہ میں جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، UK میں جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جی کام کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں جن لوگوں کے بیٹے باہر ہوتے ہیں نا کمانے کے لیے، اس بندے کا سینہ ہی نیچے نہیں ہوتا، سینہ بڑا چوڑا ہوتا ہے، وہ جی میرا منڈا باہر کھڑا ہے، جی باہر کھڑا ہے تو کس کام پیسہ کمانے کی خاطر ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے علم دین کی خاطر سفر کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظَنِّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت کے فرشتے ہیں وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پروٹوکول کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی فرشتے پر بچھا رہے ہیں طالب علم کے پروٹوکول کے لیے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ جو بندہ عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے وہ خشکی میں ہے چاہے وہ تری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ عالم دین کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے کہ میرے مولا اس عالم دین کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم لوگ دعا کریں نا، ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ انسان ہیں، اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمارے لیے ایک جانور دعا کرے، پانی میں مچھلی دعا کرے، بکری دعا کرے، بیل دعا کرے، عالم دین کے لیے فرشتے دعائیں کریں،
تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرما سکتا اپنی شان کے مطابق۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عالم دین ہوگا تو جنت کے فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم دین کو عام لوگوں پر ایسے فضیلت ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی آپ آسمان کے اوپر دیکھیں نا 14ویں کا چاند، تو 14ویں کا چاند کیسے چمک دھمک رہا ہوتا ہے، پورے آسمان پہ نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری عوام کٹھی ہے، تو ان میں سے اگر ایک عالم دین ہے تو اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو ایسی شان عطا فرمائے گا جیسے سارے تاروں میں اللہ تعالیٰ چاند کو نور عطا فرماتا ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قسم خدا کی جب یہ حدیث پاک میں پڑھتا ہوں میری روح خوش ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اگر آج علماء کے لیے پیسے نہیں ہیں، دنیا میں معاملات بڑے کشیدہ ہیں، رزق کے اسباب نہیں ہیں، 2 ٹکے کا بندہ بھی مولوی کو بات سنا کے چلا جاتا ہے، عالم دین بیچارے پریشان ہیں۔ لیکن جب عالم دین یہ چیز پڑھتے ہیں نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس سے پھر عالم دین کو دلاسا ملتا ہے کہ یار کوئی گل نہیں، خیر ہے، دنیا کا وقت گزر جائے گا، اگر اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا وارث بنا دیا ہے اس سے بڑھ کے اور کون سا ہمیں سودا چاہیے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جب انبیاء جاتے ہیں تو وہ درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث اس لیے ہوتے ہیں کہ انبیاء کا جب ان کی وفات ہوتی ہے تو انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں، علم چھوڑ کے، اور علماء اس علم کو حاصل کرتے ہیں، تو لہٰذا علماء علم حاصل کرنے کی وجہ سے انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں، علم کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ ایک مرتبہ نا بازار میں گئے تو لوگ بازار میں ایسے پھر رہے تھے، کوئی گپ شپ لگا رہے، کوئی کہاں جا رہا کوئی کہاں جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بازار میں اعلان کیا کہ خدا کے بندو، وہ مسجد میں تو رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم کہاں پھر رہے ہو؟ جاؤ جا کے نبی پاک علیہ السلام کی وراثت کو حاصل کرو۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ مرتے ہیں تو مال چھوڑ کے جاتے ہیں، وراثت کے طور پہ بچوں کو ملتا ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید مسجد نبوی شریف میں مال تقسیم ہو رہا ہے، لوگ دوڑے مسجد نبوی شریف کی طرف کہ ہم بھی چلو کچھ نہ کچھ مال حاصل کر لیں۔ ابو ہریرہ پیچھے آ گئے، جب لوگ آئے نا اکٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں، یہاں پہ تو بس صحابہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، واپس مڑ کے جا رہے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ سرکار تو اسی کیا تقسیم ہو رہا ہے مال وراثت، ایتھے تک کوئی شے بھی نہیں آگی، ایتھے تک صحابہ کرام بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا خدا دے بندو ایہی تا مصطفیٰ دی وراثت ہے جڑی صحابہ کرام بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، تسی کنوں وراثت سمجھتے ہو؟ مال نو، دینار نو، درہم نو؟ آپ نے فرمایا نہیں، انبیاء کرام جب بھی دنیا سے فوت ہوتے ہیں تو انبیاء کرام مال چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ انبیاء کرام علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو بندہ بھی علم کو حاصل کرے گا پھر وہ انبیاء کا وارث بن جائے گا۔ اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ باغ فتح کا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو چونکہ باغ فتح نہیں ملا، نبی علیہ السلام کی چونکہ جاگیر تھی تو رسول پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سیدہ فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا۔ تو حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کا مال نہیں تھا دنیا کے اندر، چونکہ انبیاء ہمیشہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، مال نہیں چھوڑ کے جاتے۔ اور حدیث پاک ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی جب بھی وفات پاتا ہے تو اس کا جتنا بھی مال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ وراثت تو ہے نہیں، علم وراثت تو ہے نہیں جیسے عام انسان کی وراثت ہوتی ہے۔ انبیاء دنیا کے اندر علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو بندہ بھی علم کو حاصل کرتا ہے وہ بندہ پھر انبیاء کا وارث بن جاتا ہے۔ سبحان